السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کے ناظم محترم جناب انور علی آروی صاحب اور ہمارے تعلیمی دور کے دوست اور آپ کے سامنے ابھی اپنی باتیں رکھ رہے تھے جناب شیخ اقبال محمدی مدنی حفظہ اللہ، ڈاکٹر عبدالصبور صاحب مدنی حفظہ اللہ، جامعہ سلفیہ بنارس کے نائب شیخ الجامعہ حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کو انتہائی خوبی کے ساتھ اور جامعیت اور اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے انجام تک پہنچانے والے ہمارے عزیز فضیلت الشیخ کمال الدین فیضی صاحب، اس شہر آرا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگوں اور بھائیوں اور ہمارے عزیز طلباء و دیگر سامعین کرام، صدارت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وقت کا جب آخری حصہ آتا ہے اور لوگ مجلس کی اکتاہٹ اپنے چہروں پہ لیے ہوئے سامنے موجود ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ صدر مجلس کو گفتگو کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں بھی اسی حالت سے گزرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور میں خاص طور پہ اس شہر آرا سے تعلق رکھنے والے اس مدرسہ کے معاونین، متبرعین اور ہمارے جو عزیز طلبہ ہمارے سامنے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی شہر کو کوئی شخصیت پورے ملک میں اور کبھی کبھی پوری دنیا میں شہرت عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال مدینہ منورہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کی شخصیت نے اس شہر کو نہ صرف یہ کہ مدینہ بنایا بلکہ مدینہ منورہ بنایا، اور اس کو جو مقام عطا کیا اس سے ہم سب واقف ہیں۔ امام ابن تیمیہ سے پہلے حران شہر کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے ناموں کے ساتھ جہاں جہاں بھی اس شہر کا ذکر آیا، ان کی شہرت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی شہرت بھی بڑھتی گئی۔ میرے بزرگوں، امام بخاری سے پہلے شہر بخارا کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لوگ تاریخی طور پہ ضرور جانتے تھے، لیکن امام بخاری نے اس شہر کو جو شہرت عطا کی، جو ذکر دوام عطا کیا، وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور قیامت تک ان کا نام جب بھی آئے گا اس شہر کا نام ان کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ شہر آرا، اس شہر کے حوالے سے دو شخصیتوں نے اس شہر کو نہ صرف یہ کہ اس ملک میں بلکہ بر صغیر میں جو ذکر دوام عطا کیا ہے، ان میں سے ایک شخصیت کو میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے میری مراد جناب مولانا عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ سن 1989 کی بات ہے، جب میں جامعہ سلفیہ بنارس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہتا تھا۔ وہاں معتمر الدعوہ و تعلیم بڑے اعلیٰ پیمانے پہ جامعہ نے ایک پروگرام منعقد کیا، جس میں امام حرم بھی تشریف لائے تھے۔ پہلی بار انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ اس پروگرام کے موقع پہ مولانا عبدالوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت ہماری جمعیت کے صدر محترم ہوا کرتے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، اس حیثیت سے جماعت کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین کی حیثیت سے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک سرپرست کی حیثیت سے دارالضیافہ میں تشریف رکھتے تھے، اور میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا، ان کو سمجھا۔ میرے بھائیوں، مولانا عبدالوہاب آروی کی شخصیت ہمارے لیے خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ جماعت اہل حدیث کی ایک مسلم شخصیت تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک زمانے تک جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے۔ ایک انتہائی قابل قلمکار، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے کی بہت عجیب و غریب صلاحیت دی تھی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتار کی جو طاقت اور صلاحیت عطا کی تھی، اس زمانے میں ان کی مثالیں کم پائی جاتی تھی۔ دوسری شخصیت جس نے آپ کے اس شہر کو، میرے بھائیوں، ایک تقدس عطا کیا اور اس شہر کو بر صغیر میں اہل علم کے لیے مرکز توجہ بنایا، اس شخصیت کا ذکر آج کے پروگرام میں بار بار آیا، اور آنا بھی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا کہ ہمارے بھائی نے عرض کیا کہ وہ شخصیت اس بات کی وہ شخصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کا تعارف اس سے اعلیٰ پیمانے پہ کرایا جائے، اور یہ ذمہ داری اس مدرسہ کی بھی ہے، یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران کی بھی ہے۔ میرے علم میں ابھی تک ان کی خدمات اور ان کی سوانح سے متعلق کوئی کتاب یا کوئی کتابچہ عربی زبان میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر مرتب کی گئی ہو۔ عرب کی دنیا میں مولانا ابو محمد محدث ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی محتاج تعارف ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بس تھوڑی سی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اس متحدہ ہندوستان میں، جس کو ہم بر صغیر بھی کہتے ہیں، یہ جو تین افکار، سلفی فکر اور حنفی فکر یا دیوبندی فکر اور یہ بریلوی فکر جو پیدا ہوئی ہے، جس جگہ سے یہ اس کی تاریخ باضابطہ اس بر صغیر میں شروع ہوئی، یہ وہ اس نقطے پہ مولانا محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا، اس کے بعد اس جماعت کی کیسی رہنمائی کی۔ حضرات گرامی، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند، اور ان کے بعد مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک اس ملک میں باضابطہ طور پہ فکر کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے وہ چیزیں، وہ کھائیاں یا وہ تفریقات موجود نہیں تھی۔ شاہ اسحاق سے پڑھنے والے ان کے شاگردوں میں جا کر کے دو گروپ پیدا ہوتا ہے۔ ایک گروپ کی نمائندگی شاہ عبد الغنی مجددی نے کی، مولانا احمد علی سہارنپوری نے کی، جبکہ ان کے دوسرے شاہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے دوسرے شاگرد، انہوں نے ایک فکر کی نمائندگی کی، اور وہیں سے باضابطہ طور پہ اس بر صغیر کے اندر یہ دو منہج فکر ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر کے ہمارے سامنے آئی۔
مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک تیسری فکر بھی، ایک تیسرا منہج بھی رائج تھا اور اس کا تعارف اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اسی زمانے میں اس فکر کو بھی رواج حاصل ہوا، اور اس سے مراد بریلوی اور بدایوں سے تعلق رکھنے والے علماء کا فکر ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت اس زمانے میں بھی کہتے تھے۔ میرے بھائیوں، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بر صغیر کے اندر بدعات و خرافات کے خلاف جو کارنامے انجام دیے، ان کارناموں میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر میدان کے لیے الگ الگ افراد پیدا کیے۔ ان کے شاگردوں نے کوئی مجال نہیں چھوڑا، کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا جس میں خدمات انجام نہیں دی۔ ان کے شاگردوں نے ایک طرف حدیث کی خدمت کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی، دوسری طرف بعض ان کے شاگردوں نے خطابت کا میدان سنبھالا، اور پورے ملک میں انہوں نے بدعات و خرافات کے خلاف محاذ قائم کیا اور لوہا لیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا نام خاص طور پہ ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے علمی طور پہ کام کیا، ان میں ایک بڑا نام اس مدرسہ کے باری مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اس سرزمین پہ، آرا کی اس سرزمین پہ پہلی بار ایک ایسے دینی ادارے کو قائم کیا جو اس وقت پورے ہندوستان کی، پورے بر صغیر کی پہلی عربی یونیورسٹی، پہلی اسلامی یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں ہمارے اخوان نے باتیں کی۔ میرے بھائیوں، اور میں اپنے عزیز طلبہ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسے آج بہت سارے ہیں، مدرسے اینٹ اور گارے کا نام نہیں ہے، مدرسے بلڈنگوں کے نام نہیں ہے۔ آپ جس فکر سے منسلک ہیں، آپ جس وراثت سے منسلک ہیں، یہ وراثت اور یہ فکر بہت عظیم ہے، اور اس جگہ کی یہ خصوصیت ہے، اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ بر صغیر میں اس ادارے نے وہ چیزیں پہلی بار دی جو کسی ادارے نے نہیں دی۔ ابھی آپ نے سنا کہ آج ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث اسی جگہ اور اسی ادارے کی وجہ سے وہ تنظیم قائم ہوئی 1906 عیسوی میں، اور آج ہم اس جمعیت کے تحت ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی دینی درسگاہ، اقامتی درسگاہ آپ کے ادارے نے دیا، آپ کے شہر نے دیا، اور یہی نہیں بلکہ مذاکرہ علمیہ جس کا ذکر ابھی آیا، اور اس سلسلے میں میں اپنی ایک تجویز بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مذاکرہ علمیہ کوئی جلسہ نہیں تھا یا کوئی معمولی اجتماع نہیں تھا، یہ مذاکرہ علمیہ یہ ایک ایسی کانفرنس ہوا کرتی تھی جس میں دینی مسائل کے ساتھ ساتھ ملکی مسائل، سماجی مسائل اور خاص طور پہ عقیدے سے متعلق جو چیزیں ہوتی تھی ان پہ گفتگو ہوتی تھی، قرارداد پاس ہوتے تھے، اور ایسی قراردادیں اس مذاکرہ علمیہ نے پاس کی جن کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا بدلا، مرکزی جمعیت قائم ہوئی اور کتنے ادارے قائم ہوئے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ادارہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا اس مذاکرہ علمیہ کو اس طرح پروگرام کی شکل میں، بچوں کے پروگرام کی شکل میں نہ لے، اس کو ہلکا نہ بنائے، بلکہ آئندہ اپنے لائحہ عمل میں اس بات کو شامل کرے کہ مذاکرہ علمیہ جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، آج الحمدللہ وسائل دھیرے دھیرے آپ کے پاس ہوں گے، علماء کہ تک آپ کے پہنچ ہے، آپ اس مقصد کے حصول کے لیے اسی انداز سے ملک کے ماہر علماء کو جمع کر سکتے ہیں، اور جو خدمت مذاکرہ علمیہ نے انجام دیا تھا اس کو آج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ادارہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مذاکرہ علمیہ کی تجدید کی جائے، اس کو زندہ کیا جائے اور اس کی روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ مولانا ابو محمد ابراہیم آروی
کی شخصیت سے متعلق آپ نے سنا، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں جن مقامات کا نام تاریخ کے اندر بڑے بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے، اس میں ایک صادق پور کی جگہ ہے۔ بلا شبہ صادق پور کے علماء نے، صادق پور کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ تاریخ کی ناانصافی ہے کہ آرا، یہ ملکی محلہ، یہ آرا تاریخ آزادی ہند کی تاریخ میں اس کا مقام اور اس کا درجہ صادق پور سے کبھی کم نہیں تھا۔ مولانا ابراہیم آروی نے جو خدمات انجام دی، آپ 1880 سے 1881 کے بیچ میں جو مقدمات ہوئے اہل حدیثوں کے خلاف، کلکتہ کی عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں جماعت اہل حدیث کے خلاف، اس کی رداد پڑھیے، اس میں نمایاں نام مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں جو یہاں پہ تمام لوگوں نے، ملک کے تمام لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو تحریک چلائی تھی، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، وہ آزادی کی تاریخ، اس 1857 میں جن لوگوں کو انگریزوں نے مار ڈالا، شہید کیا، ان میں مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی علی تھے، اور ان کو انگریزی حکومت نے پھانسی کی سزا دی اور ان کو اس کے نتیجے میں قتل کیا گیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی مولانا ابراہیم آروی نے دی، اور انہوں نے اس پورے بر صغیر کے اندر ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا تھا جہاں سے پیسے جمع کر کے مادی شکل میں یہ اس زمانے کے جو جہاد کے مراکز تھے، انگریزوں کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھی، ان کے سرغناؤں میں، ان کے مرکزی نمائندگین میں یہ حضرت مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ اسی کے نتیجے میں ان کے والد جو حکیم عبدالعلی بہت مشہور طبیب تھے، اس شہر کے خطاط تھے، انہوں نے اپنی نوکری، سرکاری نوکری جو انگریزی حکومت میں ناظر کے عہدے پہ وہ فائز تھے، انہوں نے انگریزی حکومت کی اس خدمت سے اپنے آپ کو الگ کیا، اس تحریک جہاد کی وجہ سے، اور اسی تحریک آزادی کی وجہ سے مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد کے بعض حصوں کو حکومت انگریزیہ نے ضبط کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ آرا اور یہ محلہ تاریخ کے اندر اس کی صرف یہی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا علمی ورثہ، علمی وراثت اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ آزادی ہند کی تاریخ میں بھی اس کا جو مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام یہاں کے باشندگان اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بڑی وراثت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، اور خاص طور پہ میں اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ محترم جناب مولانا انور علی آروی صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں، اساتذہ کرام کی ایک اچھی ٹیم ماشاءاللہ اس ادارے میں جمع ہے، بڑے قابل باصلاحیت لوگ ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے سوچیں اس ادارے کو، جیسا کہ بھائی اقبال نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ قریب 150 سال کی تاریخ مکمل ہونے جا رہی ہے، اس ادارے کی نہیں بلکہ اس تحریک آزادی کی اور تحریک تعلیم کی، اور ہندوستان کے اندر پہلی یونیورسٹی کو قائم کرنے کی تاریخ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، مذاکرہ علمیہ کے سلسلے میں بھی سنجیدگی سے کام کیا جائے، اور اس ادارے کو اس ملک کے اندر ایک مرکزی مقام دلانے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا اس شہر کے معاونین سے، اس شہر کے بزرگوں سے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیجئے۔ دامے درمے سخنے
جو کچھ ہو یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ مرکزی ادارہ اس کو بنائیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج کی تاریخ میں یہ مدرسہ یا اس طرح کے جو دوسرے مدرسے ہیں اس ملک کے اندر اگر اسلام کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو انہی مدرسوں کی وجہ سے دوڑ رہا ہے۔ آج بہت ساری فرقہ پرست جماعتیں ان اداروں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، طرح طرح کی اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ ہمارا اسلامی قلعہ ہے، یہ ہمارے اسلام کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کیجیے۔ مدرسے کو آپ اپنے گھر سے زیادہ عزیز سمجھیے اور اس کی نگرانی کیجیے، بچوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ بچے، یہ منور چہرے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ان کا تعلق اس صفہ سے ہے جس کے باشندے، جس کے رہنے والے تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ میرے بھائیوں، ان کی قدر کیجئے، ان کا خیال رکھیے، ان کے کھانے پینے اور ان کے تمام امور کا آپ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے نامہ اعمال میں بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ میں تھوڑا زیادہ آپ کے سامنے بول گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بہت ہی مختصر طور پہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اخیر میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور خاص طور پہ اس ادارے کے ناظم اعلیٰ جناب انور علی عاروی حفظہ اللہ اور ان کے تمام معاونین، تمام اساتذہ کرام اور آپ عزیز طلبہ اور تمام معاونین کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے طلبہ کو اس ملک کا سب سے اچھا اور سب سے کامیاب طالب علم بنائے تاکہ وہ اس ادارے کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔